بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ ماں مرے تے سب کچھ مکدا ویر مرن گھر ویلا، باپ مرے تے محمد بخشا مک جاندا جے میلا۔ ماں مرے تے ماں پہ مک دے پیو مرے گھر ویلا، شالا مرن نہ ویر کسے دے تے اجڑ جاندا جے میلا۔ یہ ماں اور باپ بہت مقدس رشتہ ہے۔ اللہ اپنے قہر کو مہر میں بدل دیتا ہے ماں اور باپ کی دعا کی وجہ سے۔ موسیٰ علیہ نبی انا کلیم ہے رب کے، اور وہ ان کے زمانے کا وہ قصاب جو تھا، کم ماپتا جو تھا، ماں کی دعا کی وجہ سے جنتی بھی بن گیا، اور اعلیٰ جنتوں میں حضرت کلیم اللہ کا پڑوسی بھی بن گیا، یہ صرف ماں کی دعا کی وجہ سے۔ آج حضرت علامہ مولانا حافظ محمد سعید اختر صدیقی صاحب، آپ نے بہت خوبصورت اور مختصر و تر گفتگو فرمائی۔ آج کا عنوان ہی ایصال ثواب ہے، اور چودھری محمد نسیم قادری رحمۃ اللہ تعالی کی اہلیہ بیوہ عثمان نسیم کی والدہ، میاں عثمان نسیم کی، احسان نسیم کی والدہ، اللہ ان کے درجات کو بلند اور بالا فرمائے، جن کے چہلم میں آج سارے ہم یہاں حاضر ہیں اور قرآن پر عمل کر کے بتا رہے ہیں، حدیث پہ عمل کر کے بتا رہے ہیں کہ آپ اکیلے نہیں ہیں، بلکہ حدیث کا نور ہمیں بتاتا ہے کہ کچھ لوگ مریں گے تو وہ گنہگار دفنائے جائیں گے، جب اٹھائے جائیں گے تو نیکوکاروں میں اٹھایا جائے گا، پوچھا جائے گا یہ کس وجہ سے ہوا، وہ بتایا جائے گا ان کے پیچھے دعا کرنے والی اولاد تھی، ان کے پیچھے دعا کرنے ایصال ثواب کیا جاتا تھا، ان کے پیچھے نیک کام کیا جاتا تھا، اس لیے ان کے مزید درجات کو رب نے بلند فرما دیا، اور جو ہوئی نیکوکار ان کے تو پھر درجے ہی بڑے بلند ہو۔ حضرت نے وہ حدیث شریف بخاری و مسلم کی آپ نے پڑھی، آپ نے سمجھنے کی کوشش کی، اللہ اکبر کا اتنا اجر ہے کہ پڑھیں تو رب مہربانیاں فرما دیتا ہے۔ اس ایک قبر کا ذکر آپ نے فرمایا، 500 اس میں بھیجے تو اسی قبر میں جائے گا، لیکن اللہ اکبر کہہ کے آدم علیہ نبی آنا سے لے کے عثمان کی والدہ تک سب کا کہہ دیں تو رب تقسیم نہیں کرے گا اپنی بارگاہ سے، سب کو اتنا اتنا عطا فرمائے گا۔ یہ تیرے میرے دینے کی اہلیت ہے، اور رب کے دینے کا انداز اور حساب جو ہے بے حساب ہے، وہ کسی ماپ میں نہیں آتا، کسی تول میں نہیں آتا، کسی ترازو میں نہیں آتا، وہ جتنا چاہے جب چاہے جسے چاہے جیسا چاہے عطا فرما دیتا ہے۔ تو رب کریم نے ارشاد فرمایا، ہمیں ایمان والوں کی بلکہ نشانی بتائی ہے کہ وہ دعا کرتے ہیں، اپنے والدین کے لیے کرتے ہیں، اپنے مومن بہن بھائیوں کے لیے کرتے ہیں، یہ ایمان، اور غلل للذین، اور کجی نہیں رکھتے دلوں میں کہ کوئی دعا کرے، نہیں دعا نہیں کرنی۔ اس سال کے لیے محفل کا اہتمام کیا جائے، چہلم کا اہتمام کیا جائے، یا سال کا اہتمام کیا جائے تو کوئی کہے کہ نہیں یہ نویں گلاں نے، یہ مولویاں پیراں کھانے دا ڈھنگ بنایا ہے، واللہ یہ کھانے پینے کا ڈھنگ نہیں ہے، رسول اللہ کی سنت کا رنگ ہے، اللہ کے نبی کی سنت کا رنگ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ محرومہ کے درجات کو بلند اور بالا فرمائے، یقیناً بلند اور بالا ہوں، جن کے پیچھے قرآن پڑھا جا رہا ہے، حدیث پاک پڑھی جا رہی ہے، حضور کی نعت شریف پڑھی جا رہی ہے، قرآن شریف پڑھے گئے ہیں، بے شمار کلمات طیبات پڑھے گئے ہیں، اور یہاں اس مجلس میں بیٹھ کے کئی بار سبحان اللہ کہا گیا ہے، کئی بار اللہ اکبر کہا گیا ہے۔ اس کو تول نہیں سکتا انسان، بولنا تو آسان ہے، لیکن اس کا وزن کرنے پہ آئیں تو فرشتے بھی تھک جاتے ہیں کہ اللہ اکبر کا اتنا وزن ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اتنا وزن ہے، اتنا اجر ہے، اتنا ثواب ہے۔ اگر ایک بار یہ پڑھ کے ایصال ثواب کر دیں تو جتنے قبر میں ہیں سب کی رب اس کلمے کی وجہ سے مغفرت فرما دیتا ہے۔ یہ کلمہ
عام نہیں ہے، یہ اصحال ثواب کی مجلس عام نہیں ہے۔ بس آج ہم نے یہ عہد کر کے جانا ہے، یہ تیسرا ہو، چوتھا ہو، 10واں ہو، 20واں ہو، 40 ہو، 6 ماہ کے بعد ہو، سال کے بعد ہو، سارے واقعات حدیث پاک مصطفیٰ میں ملتے ہیں۔ حضور نے تیسرے کے بعد بھی دعا کی، چوتھے پر بھی دعا فرمائی، 10ویں پہ بھی دعا فرمائی، 20ویں پہ بھی دعا فرمائی، 40 پر بھی دعا فرمائی، 6 ماہ گزر گئے تو پھر دعا فرمائی، سال گزر گیا تو حضور نے پہلا سالانہ خود منایا اور اپنے بدری غلاموں کا منایا، بدر کے غلاموں کا منایا۔ اور وہ بدر شریف فقیر نے زیارت کی ہے، دعا ہے کہ اللہ آپ سب کو زیارت نصیب فرما دیں، آپ سب کو زیارت نصیب فرما دیں۔ وہ غیب دان نبی جس کے علم پہ اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے رہیں گے، اور اہل ایمان ان کے اعتراض کا جواب تو کیا، ان کی بات کو سننا بھی ہم لوگ گوارا نہیں کرتے، کیونکہ وہ گستاخی کے مرتکب ہوتے ہیں۔ جواب دینے والے ہم لوگ دیتے رہیں گے، لیکن مدینے والے آقا سے محبت لازوال اللہ ہمیں نصیب فرمائے کرتے رہیں گے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جب ہوئی نا، حضور نے یک کے بعد دیگرے 70 بار سے زیادہ جنازہ پڑھا، 10ویں دن، 20ویں دن، 40 پہ 6 ماہ بعد دعا کا اہتمام فرمایا۔ تو رب کہتا ہے تم مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا، ادونی فاستجب لکم، تم مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا، چاہے دعا سے، نماز سے پہلے مانگو، جنازے سے پہلے مانگو، جنازے کے بیچ میں مانگو یا جنازے کے بعد میں مانگو، قبر کے اوپر پہنچ کے مانگو، ساری چیزیں حدیث مصطفیٰ سے ثابت ہیں۔ مانگنا چاہیے، ہم رب سے مانگ رہے ہیں، اللہ ہماری ماں کی مغفرت فرما دے، ہمارے باپ کی مغفرت فرما دے، ہماری دادی دادا کی مغفرت فرما دے، جمیع مومنین مومنات کی مغفرت فرما دے، بلندی درجات عطا فرما دے۔ تو رب سے مانگے، بندہ بندے سے جب مانگتا ہے، دینے والے کا مزاج ہے، پتہ نہیں ایک بار دے کے دوسری بار دے کے یا نہ دے، وہ رب ہے کہ نہ مانگے تو رب ناراض ہوتا ہے، مانگے تو وہ راضی رہتا ہے۔ ہم رب سے مانگتے ہیں اپنے ان مرحومہ کے لیے، ان مریدہ کے لیے، کہ اللہ ان کے درجات کو بلند اور بالا فرما دے۔ اب یہ دیکھیں، یہ سامنے اصحال ثواب کے لیے، ختم شریف کے لیے کوئی چیزیں لا دی رکھی گئی ہیں، کسی پہ بات کو اختتام دیتے ہیں۔ حضرت علامہ مولانا حافظ محمد سعید اختر صاحب صدیقی کی اجازت سے اور محبت سے، توجہ سے آپ سارے غور فرمائیں، یہ سامنے اصحال ثواب کے لیے رکھ دیا ہے۔ ہمیں کسی نے کہا آتے ہوئے، کہیں سے آ رہے تھے، میسج کر دیا، چلیں جی ساری باتیں ٹھیک ہے، قرآن بھی پڑھ لیا، حدیث بھی پڑھ لی، یہ بھی ہو گیا، وہ بھی ہو گیا، یہ جو آپ سامنے رکھ لیتے ہیں ایک کتنا لکھا ہوا ہے۔ علماء حق کے پاس بیٹھا کرو نا، پتہ چلے، یا خود پڑھا کرو یا پڑھے لکھوں کے پاس بیٹھ کے سوال، اللہ نے کہا ہے اہل علم سے سوال کیا کرو، اہل ذکر سے سوال کیا کرو۔ تو کتنا لکھا ہے جی، سارا انہوں نے کہا جی سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن یہ بتائیں یہ جو آپ لوگ مولوی لوگ یا پیر لوگ یا یہ رکھ لیتے ہیں، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ بہت جگہ لکھا ہوا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھانا کھانا ہے، جب سامنے آ جائے بھول جائیں تو بسم اللہ اول و آخر پڑھنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، حضرت علی آتے ہیں، امام عبدالرزاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ حدیث کوٹ کی ہے، امام بخاری کے استاد بھی ہیں۔ آپ کہتے ہیں حضرت علی آتے ہیں، وجدان کہتا ہے کہ آپ نے ہاتھ جوڑے ہوں گے، سلام پیش کیا ہوگا، لیکن حدیث کے الفاظ ہیں، حضور نے فرمایا تجھے یاد ہے علی پچھلے سال آج کے دن کیا ہوا؟ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ قربان، پچھلے سال ہمارے ساتھی بدر میں شہید ہوئے، لاؤ اصحال ثواب کے لیے۔ اب کچھ چیزیں لائی گئیں، وہ پانی، ستو، جو، تر کھجوریں، سوکھی کھجوریں رحمت للعالمین کے سامنے رکھ دیں۔ اب صاحب قرآن نے خود قرآن سے کچھ پڑھا اور اصحال ثواب فرما دیا۔ تو اس لیے سامنے رکھنا حضور کی سنت ہے، اور اسی سے روزہ افطار بھی ہوتا ہے، اسی سے کھانا حلال۔ 17 رمضان تھا، تو اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے، وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ کے کلام پر اختتام کے اللہ تعالیٰ مرحومہ کے بخشش فرمائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔